अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है जी, पाकिस्तान शॉक टू सी जॉर्डन क्राउन प्रिंस ड्राइव कार फॉर मोदी रेस्पेक्ट। और हिंदुस्तान स्पेशल की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जो, कल आजमीन को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मुंदरी, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। अली शक्लार इकबाल। सो गाइस लेट्स बड़ा कंट्री इंडिया जो है, उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका जिस तरह वार्म वेलकम उनको किया गया है। ये बड़ी खास तस्वीर प्रधानमंत्री की आई है जब पीएम मोदी का जॉर्डन दौरा और क्राउन प्रिंस अल हुसैन के साथ वो एक ही गाड़ी में नजर आए और गाड़ी का स्टीयरिंग खुद जो क्राउन प्रिंस हैं उनके हाथ में है। ये इतना वो एक जेलसी होती है कि यार वो हमसे आगे निकल गए, हमें भी कोशिश करनी है, दौड़ लगानी है। क्या है, हम क्यों फेल हो गए हैं? खलीज और जनूबी एशिया की जियोपॉलिटिक्स में एक मुल्क बहुत तेजी के साथ अपना खामोश किरदार अदा कर रहा है और अपने असर और रसूख को बढ़ा रहा है। ये खिलाड़ी है भारत। इनकी ईंट से ईंट बजा रहे, इसी को कहते हैं ईंट से ईंट बजा। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है भारत के वजीर आजम, वो इस वक्त वो जॉर्डन में थे। जॉर्डन जो है एक फंक्शनल, एक वर्किंग रिलेशनशिप विद इजराइल रखता है। और जॉर्डन एक ऐसा देश है कि जितने सारे छोटे छोटे कंट्रीज है मिडिल ईस्ट में, एक्सेप्ट कतार, ये ट्रेडिशनली इंडिया के साथ रिश्ता अच्छा रखा है। और भारत कैसे खलीज में पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस बढ़ा रहा है। हमारे वजीर आजम को तो नहीं बुलाया जाता। 18 महीने के दौरान IMF पाकिस्तान पर कर्ज देने के लिए लगभग 70 के करीब शराइत आयद कर चुका है। कि इंडिया, जैसे मैंने आपको बताया, एक डिप्लोमेटिक आउटरीच कर रहा है तमाम मुसलमान ममालिक में, जिसमें इंडिया ने फर्स्ट ईयर में जो वेस्ट एशिया के जो मुल्क UAE, उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात बनाए। हम इन ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात क्यों नहीं बना सकते? जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, जॉर्डन के क्राउन प्रिंस द्वारा प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिए गए खास सम्मान से पाकिस्तान जला भुना बैठा है। दरअसल एक खास अंदाज में जॉर्डन के क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला मंगलवार को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जॉर्डन म्यूजियम तक अपनी गाड़ी में लेकर गए। इस दौरान उन्होंने गाड़ी खुद ड्राइव की। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में तस्वीर साझा करते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बताया, महामहिम रॉयल क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला के साथ द जॉर्डन म्यूजियम जाते हुए। इससे पहले जॉर्डन पहुंचने पर प्राइम मिनिस्टर मोदी का भव्य स्वागत किया गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जॉर्डन यात्रा के नतीजों के बारे में बताया और कहा कि यह दोनों देशों के बीच पार्टनरशिप का एक सार्थक विस्तार है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सोमवार को अल हुसैनिया पैलेस में जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला के साथ मुलाकात की और द्विपक्षीय व्यापार को $5 मिलियन अमेरिकी तक बढ़ाने का लक्ष्य रखने का प्रस्ताव दिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जॉर्डन के डिजिटल पेमेंट सिस्टम और भारत के यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस के बीच सहयोग का भी आह्वान किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है भारत के वजीर आजम, वो इस वक्त वो जॉर्डन में थे और उनके ताल्लुकात जो जॉर्डन के साथ हैं उस हवाले से बात करने की ज़रूरत है, जिसमें उन्होंने कल ये कहा, मोदी साहब ने, कि जनाब मैं तो बहुत अप्रिशिएट करता हूँ जॉर्डन की लीडरशिप को फॉर इट्स मॉडरेशन। मीन्स कि आप लोग जो है वो कोई रिलीजियस रेडिकल्स नहीं है। दिस वाज द मैसेज बेसिकली, कि आपको मैं मजहबी इंतहा पसंद नहीं समझता। ठीक है, अब देखना ये है कि एक्चुअली मकसद क्या है, हो क्या रहा है, चीज़ें चल कैसे रही हैं। समझ रहे हैं बात को? चीज़ें चल कैसे रही हैं, मकसद क्या है? मकसद देखिए सिंपल सा है। मकसद ये है कि इंडिया, जैसे मैंने आपको बताया, एक डिप्लोमेटिक आउटरीच कर रहा है तमाम मुसलमान ममालिक में, जिसमें इंडिया ने फर्स्ट ईयर में जो वेस्ट एशिया के जो मुल्क UAE, उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात बनाए। नेक्स्ट वो समझते हैं कि हम ओमान एक ऐसा मुल्क है जिसको इंडिया समझता है कि मैं अपने करीब कर सकता हूँ। आपने नोट किया कि पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी, वो भी ओमान जाते हैं आजकल बहुत ज़्यादा। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह इंडिया, मेरी ज़ाती असेसमेंट है। इंडिया कहता है जी हमारे ओमान से 5000 साल पुराने ताल्लुकात हैं, ओशन ट्रेड, ठीक है ना जी, और हमारा जो है बहुत करीबी ताल्लुकात है। ताल्लुकात दोनों मुल्कों के, इंडिया और ओमान के, 1955 में बने। इम्पोर्टेंट प्लेयर है जी
सुल्तान कबूस से अच्छे ताल्लुकात थे, अब सुल्तान हैतम बिन तारिक से अच्छे ताल्लुकात हैं हमारे। आपको पता है ये जो गवादर पोर्ट है, जिसे हम गवादर कहते हैं, ये इलाका पाकिस्तान ने ओमान से लिया था, खरीदा था। उन्होंने उस वक्त दे दिया कि ये हमसे कहाँ मैनेज होना है, ठीक है जी। अब ओमान की तो इंडिया की जो ट्रेड है वो कितनी लंबी चौड़ी नहीं, 8-10 अरब डॉलर की ट्रेड है, लेकिन ओमान बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए। वहाँ पे जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं, ऑयल एंड गैस फील्ड है। लार्जली इंडिया अपनी नेचुरल ऑयल एंड गैस की सप्लाई चेन को स्टैब्लिश रखने के लिए इन मुल्कों के करीब रहता है। याद रखिएगा कि कल को जब भी मुझे कभी उसके लिए क्राइसिस पैदा हो तो मेरे बायलैटरल रिलेशंस ऐसे हों कि ये अपनी जो वो उनकी वजह से इंडिया फ़ायदा उठा सके। ओमान के साथ अब बहुत ज़्यादा इंडिया ने मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी की हैं। एक नसीम अल बहर थी, अल नजा थी एयरफोर्स के हवाले से। फिर जो कुछ पोर्ट हैं, जो एक पोर्ट है दुकम पोर्ट, वो इंडिया के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस स्टेट ऑफ हार्मोस के करीब है। इंडिया अपनी नेवल प्रेजेंस वहाँ पे रखना चाहता है ताकि, और दूसरा ये है कि चाइना को भी काउंटर बैलेंस करना चाहता है वेस्टर्न इंडियन ओशन के अंदर। फिर वो 7 लाख के करीब इंडियंस हैं ओमान के अंदर। मैं जॉर्डन का जो कैपिटल अम्मान है, ठीक है ना, ओमान इटसेल्फ ये, और ये कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर, ये इस तरह के, और बड़े 7 लाख बंदा जो इंडिया का ओमान में है वो समझते हैं हमारा वो एक एक्टिव कनेक्शन वहाँ पे मौजूद है। तो इंडिया वहाँ पे बड़े योगा डे और बॉलीवुड एंड ऑल दैट वो सारा करता है। तो इंडिया अपनी स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड जो वहाँ पे है वो उनको बेचता है। बहरहाल दैट इज़ समथिंग विच आई कैन सी। अब इंडिया कहता है जी कि ओमान तो हमारा ट्रस्टेड पार्टनर है, ट्रस्टेड सिक्योरिटी पार्टनर है। बेसिकली द मोर इंडिया गेट्स क्लोजर विद ओमान, देयर इज ए टेंशन इन पाकिस्तान। आपको पता है गवादर से ओमान जो है वो वैसे ही नज़र आता है, आधे घंटे की फ़्लाइट कि 20 मिनट की। गवादर से ओमान यानी कि 20-25 मिनट में, 30 मिनट में आप फ्लाइट लें तो आप पहुंच जाते हैं वहाँ पे, ओमान पहुंच जाते हैं गवादर से। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंडिया, वाई इज इंडिया सो क्लोज, वाई इज इंडिया सो नियर, कितना करीब है, ठीक है ना जी। ये चीज़ें जो है ना ये थोड़ी समझने वाली हैं या देखने वाली हैं, और इनका पता होना चाहिए कि ये किधर कब कैसे क्या है। बहरहाल मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी केयरफुल करने वाली हैं और इनको वो देखने की ज़रूरत है, ठीक है जी। सो मैं अब जब ये ओमान के जो मोदी साहब का जो विज़िट है उसको जब मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया जो है वो हर कीमत पे अपने ताल्लुकात को अच्छे रखना चाहता है और वो नहीं पीछे हटना चाहता। जी गाइस, और सबसे पहले तो ये बात कर लें कि हंस रहे थे बीच में बार बार, वो आपको पहले ही पता है कि चीमा साहब की जब वीडियो होती है ना तो वैसे ही हमारी हंसी निकलती रहती है, क्योंकि चीमा साहब एक बात को 2-3 दफा दोहराते हैं या फिर भूल जाते हैं, फिर कहते हैं हाँ ऐसे ही है, समझो बस इसको समझो बस इसको। तो बहरहाल वीडियो पे की तरफ आते हैं जी, और टॉपिक की तरफ। और टॉपिक यही था कि जी जॉर्डन में गए हैं पीएम मोदी साहब, और उनका इस्तकबाल हुआ है, और क्राउन प्रिंस जो है वो खुद उनको लेने के लिए, मतलब उनको ड्राइव किया है। वो जॉर्डन लाइब्रेरी की तरफ मेरे में जा रहे थे शायद, तो ड्राइव खुद गाड़ी की है उनकी, और ये सम्मान दिया है पीएम मोदी साहब को। और उसके बाद और जगह पे भी गए हैं, अभी मेरे ख्याल में, अभी मुझे नाम ज़हन में नहीं आ रहा, उन्होंने भी अपना अवार्ड जो है वो दिया है, सिविल अवार्ड। मुझे वो ज़हन में नहीं है कि कोई ऑनर दिया है उन्होंने भी, वो मुल्क पता नहीं है, मुझे ज़हन में नहीं आ रहा। खैर अभी वो उधर का दौरा कर रहे हैं, तो पीएम मोदी साहब जो हैं वो मुल्कों के दौरे कर रहे हैं, और उनको वो इज्जत और सम्मान जो है वो बहुत मिल रहा है वहाँ पे, इसमें कोई शक नहीं है। देख सकते हैं कि वो क्राउन प्रिंस जो है वो खुद जॉर्डन के जो है वो ड्राइव करके लेके जा रहे हैं।
اور جیسے کہ انہوں نے بھی چیمہ صاحب نے بھی بات کی کہ عمان کے ساتھ بھی تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہیں، اور عمان جو ہے وہاں پہ بھی ان کا وزٹ ہو رہے ہیں، اور عمان کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ بہت زیادہ بہتر ہو گئے ہیں، اور پاکستان کے جو ہے وہ کون جا رہے ہیں ادھر بار بار، موسا نقوی جو ہیں، تو انٹیریئر منسٹر کا ویسے کام تو نہیں بنتا، تو لیکن خیر چلیں پھر بھی وہ جا رہے ہیں، اور وہ صرف یہی کہ انہوں نے کہا کہ میری پرسنل جو ہے وہ اسسمنٹ ہے، اور بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا معاملہ ہو، اور جہاں پہ ظاہر ہے انڈیا ہوتا ہے تو پاکستان جو ہے وہاں پہ خود بخود ہی چلا جاتا ہے، یہ بات تو ہم نے بھی دیکھی ہے کئی جگہ پہ، اور افغانستان کے ساتھ انڈیا کے تعلقات بہتر ہوتے جا رہے ہیں، عرب کنٹری میں ہر کنٹری کے ساتھ جو ہے انڈیا کے تعلقات بہتر سے بہتر کر رہا ہے، یو اے ای ہو گیا، عمان ہو گیا، قطر ہو گیا، اس کے بعد سعودی عرب ہو گیا، ہر جگہ جو ہے وہ انڈیا اپنے تعلقات بہتر کر رہا ہے، اور ابھی جارڈن اور ایتھوپیا کا ذکر کر رہا تھا میں پہلے، انہوں نے اپنے ایوارڈ سے جو ہے وہ نوازا ہے ایتھوپیا میں، تو وہاں پہ بھی گئے ہیں، تو ہر جگہ جو ہے وہ اپنے تعلقات ڈپلومیٹک جو ریلیشن شپ ہیں وہ مضبوط کر رہے ہیں، ٹریڈ کو باتیں ہو رہی ہیں، انڈیا جو ہے ان ملکوں کے ساتھ ٹریڈ کرے گا، اپنے ٹریڈ کو بڑھائے گا، ان ملکوں سے کچھ ٹریڈ جو ہے وہ ہوگی، اور کچھ چیزیں لے گا کچھ دے گا، تو یہ سارا کچھ چل رہا ہے، تو انڈیا جو ہے واقعی جی بہت آگے نکل چکا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، انڈیا کی ڈپلومیسی، انڈیا کی جو ہے فارن پالیسی، سب کچھ جو ہے وہ بہت تگڑی ہوتی جا رہی ہے، اور اکانومی جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے، اور جتنے دوسرے کنٹری ہیں وہ بھی یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کی جی ڈی پی جو گروتھ ریٹ ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے، اور انڈیا جو ہے وہ تیسری بڑی اکانومی جو ہے وہ بن رہا ہے، تو یہ چیز جو ہے وہ سارے ملک جو ہیں وہ اس وقت نوٹ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور وہ اپرچونٹی دیکھ رہے ہیں، اور انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں وہ، تو وہ سب کو دعوت بھی انڈیا کو دعوت بھی دے رہے ہیں، انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ اپنے ایوارڈز بھی دے رہے ہیں، اور مودی صاحب جیسے کہ جو جارڈن کے کراؤن پرنس ہیں، مجھے یہ دیکھ کے یاد آیا کہ جب سعودی عرب کا کراؤن پرنس جو ہے محمد بن سلمان جب پاکستان میں آئے تھے تو عمران خان نے جو ہے وہ گاڑی ڈرائیو کی تھی اس وقت ان کے سمان میں، تو وہاں پہ جو ہے کراؤن پرنس جارڈن کے خود مودی جی کے لیے جو ہے وہ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، تو دیکھ لیں پھر اور کتنا فرق ہے، اور مودی جی جو ہیں وہ اپنے ملک کو فارن پالیسی کے لحاظ سے بہت اوپر تک لے کے جا رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور پوری دنیا میں ایک نام جو ہے وہ بن رہا ہے انڈیا کا، تو انڈیا کے لیے جو ہے آنے والا فیوچر جو ہے وہ برائٹ نظر آ رہا ہے مجھے بھی، اور انڈیا بہت آگے کی سوچ رہا ہے۔ بالکل جی، اور پاکستانی جو ہے نا وہ آدھے سے زیادہ تو جوکر ٹائپ لگتے ہیں، کیونکہ اگر ان کی بات کریں کہ یہ کس لیول پر لے کے جا کے پاکستان کو انڈیا کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کو یہ عزت نہیں دی جا رہی، چیمہ صاحب ہو گئے، اس کے بعد عالیہ شاہ ہو گئیں، اس کے بعد وہ کیا نام ہے اس کا ڈاکٹر فضا اکبر خان، وہ کہتی ہیں جی کہ اس طرح سے ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں ان کو کیوں مسلم کنٹری جو ہیں وہ ویلیو نہیں دیتے، تو آپ دیکھیں کہ انڈیا کہاں پر ہے اور آپ کہاں پہ ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی کنٹری جو ہے وہ سب سے پہلے کسی کنٹری کو ویلیو دیتا ہے، اس کا مارکیٹ دیکھتے ہیں، اس کی اکانومی دیکھی جاتی ہے۔ انڈین جو اکانومی ہے وہ چوتھے نمبر پہ دنیا کی بڑی اکانومی آ گئی ہے، اور پاکستان کہاں پہ ہے؟ پاکستان نے جو ہے وہ لون ہی اتنا زیادہ دینے کہ جتنے کنٹری مسلم کنٹری ہیں ان کو یہی لگتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ بھائی ہم سے پیسے ہی نہ مانگ لے، کہ وہ اس لیے اس قدر وہ کلوز ہوتے ہی نہیں ہے کہ اگر ان کو بلائیں گے بھی تو۔ اور دوسری چیز جو دیکھی جاتی ہے وہ ٹریڈ دیکھا جاتا ہے کہ کنٹری جو ہے اس کے پاس کیا ہے، جو لین دین کا سلسلہ جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے۔ انڈیا کے پاس بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن کی وہ مینوفیکچرنگ کرتی ہیں، اور انڈیا کے پاس ٹریڈ کا جو سکوپ ہے وہ بہت بڑا ہے، انڈین مارکیٹ بھی بڑی ہے۔ کنٹریوں کو نظر آتا ہے کہ بھائی یہ جو کنٹری ہے ٹریڈ کے لیول پر اس کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے ریلیشن جو ہیں وہ چل سکتے ہیں۔ پاکستان کے پاس کیا ایسی چیز ہے جس کو لے کر دنیا جو ہے وہ پاکستان کو ویلیو دے اور کہے جی کہ ٹھیک ہے جی آنے والے ٹائم میں پاکستان کے ساتھ ہمارا جو ٹریڈ کو لے کر حالات ہیں وہ بہتر ہونے چاہیے، اتنے مینوفیکچرنگ کے ہب ہیں پاکستان میں، آئی ٹی جو ہے وہ بڑی ترقی کر رہے ہیں، یا پاکستان کے انجینئر، پاکستان کے ڈاکٹر جو ہیں وہ اس لیول کے ہیں، کیا ہے پاکستان میں؟ کس بنا پر پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کو ویلیو دی جائے؟ پچھلے دنوں میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا تو اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جو کیا نام ہے ترکی کے جو صدر ہے
تو ان سے ملاقات کے لیے فون جب کیا گیا نا کہ آپ سے ملنا ہے، تو وہ بھائی وہ بندہ ملے ہی کو نہیں ہے۔ تو جب اس سے پوچھا گیا پرسنلی طور پر کہ آپ جو ہیں وہ ملے نہیں ہیں، تو اس بندے نے یہی کہا، اس نے کہا نہیں میں بس کسی مطلب کہ کہیں بزی تھا۔ اب وہ جانتا تھا کہ یہ پیسے مانگیں گے۔ اب کتنے وہ خود ہمارے پاکستان کے پرائم منسٹر خود کہتے ہیں کہ بھائی ہم جس بھی کنٹری میں جاتے ہیں، ہم سے وہ سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتے، ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہم سے پیسے مانگنے آئے۔ پھر کہتے ہیں کہ ساتھ ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ کیا کریں، میں مانگنے نہیں آیا لیکن کیا کریں مجبوری ہے۔ آپ نے ہمیشہ مشکل میں ہمارا ساتھ دیا، تو انہیں پہلے ہی پتا یہ ہوتا ہے کہ مروائے ان گا. کا مشکل ٹائم جو ہے وہ ختم ہی نہیں ہونا، وہ ہمیشہ مشکل ٹائم ہی رہنا۔ پھر ہمارے جو پاکستان کے اکثر جو تجزیہ نگار ہیں جی، وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی وہ ایک برادر ملک ہے، اسلامی ملک ہے، اور وہاں پہ دیکھیں نریندرا مودی صاحب جو ہیں، او بھائی یہ چیزیں جو ہے نا اب ختم ہو چکی ہیں، دنیا ان چیزوں سے اوپر آ گئی ہے۔ برادر شادر اسلامی ممالک والا سلسلہ جو کنسیپٹ ہے نا، وہ صرف پاکستان تک محدود ہے، اس سے اوپر نہیں ہے۔ اس سے اوپر جہاں پہ بھی جائیں گے آپ، جیو پولیٹکس کے جتنے بھی ایک نیریٹو ہیں، اس میں کسی بھی کنٹری کا ویلیو اکانومی اور اس کے بعد اس کا مارکیٹ دیکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد ان کے مینوفیکچرنگ ہب دیکھے جاتے ہیں۔ تو اس بنا پر جو کنٹریوں کے ساتھ تعلقات ہیں وہ بنتے ہیں۔ برادر کنٹریوں والا سلسلہ جو ہے نا وہ ختم ہو چکا ہے، تو پاکستان کو کمپیئر کرنا بنتا ہی نہیں ہے یہاں پر۔ جس طرح سے انڈیا کا ایک لیول ہے اور پاکستان کا جو لیول ہے، تو دونوں کنٹریوں کو آپس میں کمپیئر کرنا اور کہنا جی کہ اس لیول کی ہمیں رسپیکٹ چاہیے، تو سب سے پہلے اس لیول کے بنو تو صحیح نا، تو پھر رسپیکٹ جو ہے وہ بھی مل جائے گی۔ رسپیکٹ جو ہوتی ہے وہ مانگنے سے نہیں ملتی، وہ ظاہری سی بات ہے پیدا کرنی پڑتی ہے، وہ بنانی آن پڑتی ہے کرنی اپنی۔ پڑتی. بنانے کے لیے ظاہری سی بات ہے اپنے آپ نے وہ ویلیو بھی اس قدر کا کرنا ہوتا ہے، تب جا کے ملتی ہے۔ اب جارڈن ہو گیا، سعودی ہو گیا، عمان ہو گیا، یہ سارے اسلامی کنٹری جو ہیں وہ انڈیا کو زیادہ ویلیو اسی وجہ سے دیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بھائی ہمیں انڈیا سے کیا کیا چیزیں جو ہے مل سکتی ہیں۔ انویسٹ وہ کرتے ہیں پاکستان میں، کتنے ہم نے سنی ہے جی کہ سعودی عرب نے کہا جی کہ وہ انویسٹ کرنے والے ہیں، سنا ہی ہے صرف کب سے، آج دن تک ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ پریکٹیکل بھی کسی نے کی ہے۔ اب انڈیا کی اگر بات کریں تو سعودی بھی کرتا ہے، اس کے بعد دبئی بھی کرتا ہے، عمان کا بھی انویسٹمنٹ ہے اس میں، تو اس کے بعد اور بھی کتنے کنٹری ہیں جو انویسٹ کرتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ سیکیور دیکھا جاتا ہے اپنے آپ کو، وہاں پہ جو کنٹری ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ حالات جو ہیں وہ سیکیور ہیں، یہاں پہ کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے، اس لیے وہاں پہ ٹرسٹ جو ہے وہ کرتی ہیں۔ تو اب ہم یہ کہیں جی کہ وہ برادر ملک ہیں تو ہمارے کنٹری میں انویسٹ کریں، ہمارے اوپر اعتماد کریں، ہمیں وہ ویلیو دیں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہاں کے خود جو بزنس مین ہیں وہ چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، تو کسی دوسرے کنٹری کا بزنس مین جو ہے وہ آتا ہے یہاں پہ انویسٹ کرنے۔ تو میرے خیال میں انڈیا کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کے ساتھ پاکستانی پرائم منسٹر کا کمپیئر کرنا بنتا ہی نہیں۔ یہی اوپینین جی، نتھنگ مور دین دیٹ. چیزیں جو ہیں سب لوگوں کے سامنے ہیں، اس پہ یہ انالائز ہونا چاہیے کہ ہم میں کیا کمی ہے اور ہم اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ دوسروں کو دیکھ کر حسد کرنا یا اس کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کر اس میں کیڑے نکالنا، یہ غلط ہے یار، بہت ہو گیا۔ کہیں کوئی چیز بنتی ہو تو پھر آپ اس کے اوپر کرٹیسزم کریں تو پھر ٹھیک ہے۔ یہی سلسلہ میرے بھی ذہن میں آ رہا تھا کہ عمران خان نے بھی گاڑی ڈرائیو کی، پھر پاکستان میں کچھ پاگل قسم کے لوگ ہیں جو اس کو ایک عجیب طریقے سے جو ہے ڈسکرائب کر رہے تھے کہ نوکر بن گئے ہیں اور یہ اور وہ۔ بھائی آپ نے اپنی کنٹری کو دیکھنا ہے کہ آپ کی کنٹری کتنی سٹیبل ہے، کتنی سٹیبل ہو سکتی ہے ان سے تعلقات بہتر کر کے، کیونکہ ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ پولیٹیکل لیول کے اوپر بھائی آپ کے تعلقات جو ہیں وہ کتنی کہہ لیں کہ لانگ ٹرم پہ چلتے ہیں، کتنے مضبوط ہیں، یہ چیز درشاتی ہے کہ آپ کی کنٹری کا فیوچر کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ انڈیا اب تعلقات جو ہے وہ عرب کنٹری کے ساتھ بہتر کرتا جا رہا ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں آگے نکل کے آئیں گی فیوچر کی۔ انڈیا کرنٹ سچویشن کے بارے میں کبھی جو ہے اتنا جو ہے رلائی نہیں کرتا جتنا فیوچر کے اوپر ہوتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ لانگ ٹرم پہ بائی بازی کھیلنی ہے اور لانگ ٹرم پہ ریلیشن جو ہے بہتر کرنے ہیں۔ انہوں نے ایک تجزیہ نکال کے بتا دیا کہ ہمارے کہہ لیں کہ پرانے تعلقات ہیں، اتنے سال پرانے تعلقات ہیں، تو بھائی جب اتنے سال پرانے تعلقات کی بات آئے تو لگتا ہے کہ دوستی بہت گہری ہے، اور یہ جڑیں جو ہیں بہت پرانی پھیلی ہوئی ہیں، اور ناؤ آن اگین ان جڑوں کو پانی دینے کا وقت آ گیا، اور وہ مودی حکومت جو ہے وہ قدم اٹھا رہی ہے، آگے آ رہی ہے، اور اس کے اوپر ٹپنیاں کرنی، اور بھائی آپ کا سوشل میڈیا اور آپ کی جو ہے ٹی آر پی ہے کسی اور طریقے سے بھی چل سکتی ہے، اور بھی مسئلے مسائل کنٹری میں بہت سارے چل رہے ہیں،
ان کے اوپر لوگوں کی توجہ دلائیں, حکومت کی توجہ دلائیں کہ اس کو ریزالو کریں, کس طرح ہو سکتا ہے, ان کو آئیڈیا دیں. ٹھیک ہے, اور آپ بھی میرے خیال میں ایک اچھا خاصا اماؤنٹ جو ہے اس سے کمائیں گے, آپ کی ٹی آر پی بھی بڑھے گی. لیکن جب آپ اس طرح کی گفتگو کریں گے تو بھائی ورلڈ وائڈ آپ کو گھسیٹا جائے گا, بے عزت کیا جائے گا, اور آپ کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی. تو ان اے سیریس نوٹ ایز اے پاکستانی مجھے کہیں نہ کہیں فیل ہوتا ہے کہ بھائی ہمیشہ ہم جو ہے دوسرے کی جو ہے جولی میں دیکھتے ہیں کہ یار اس کے پاس کیا ہے, اس نے یہ کر لیا, اس نے وہ کر لیا. ہم اپنے پاس نہیں دیکھتے کہ ہمارے پاس ریسورسز کیا ہیں, ہم کس طرح ان کو یوز کر کے آگے جا سکتے ہیں, جو بہتر اپنی زندگی کو کر سکتے ہیں, ایک عام پرسن بھی. تو کہیں نہ کہیں انکلوڈنگ اس, مطلب اپنے آپ کو بھی بیچ میں انکلوڈ کروں گا اس چیز میں. تو یہ چیز تھوڑی میرے حال میں نکلنی چاہیے. اور تبھی اب وہ جو جتنے بھی تجزیہ نگار پاکستانی ہیں میڈیا کے اوپر بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں, ہاں اگر پاکستان سے یہ چیز ریلیٹ ہوتی ہو, گادر پورٹ کے ذکر ہوا اور اس سے ریلیٹ ہوتا ہو, یا مسقط کوئی ایسی چیز ہے کہ مطلب اس کنٹری نے جو پاکستان کو پرووائڈ کی ہوئی تھی اور وہ پاکستان سے کانٹریکٹ توڑ کر انڈیا کو پرووائڈ کر رہا ہے, تو پھر بھی آپ کا بات کرنا بنتا ہے کہ ہاں ہمارے پاس کیا ریسورسز نہیں تھے, ہم نے کیا یوز نہیں کیا, یا کیا فیسلٹی نہیں دی, کیا کچھ ایسے تعلقات کس وجہ سے خراب ہوئے, پھر اس کے اوپر وارتلاب آپ کی کرنی بنتی ہے, پھر آپ اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں. جب وہ بھائی کنٹری وہ جو ہے پی ایم وزٹ کر رہا ہے انڈیا کا اور وہ تعلقات بہتر کر رہا ہے, تو آپ اپنے طریقے کے اوپر کریں. وہ کیوں نہیں آیا اس کا جو ہے انٹیریئر منسٹر ہے جو, اس کا کیوں نہیں ذکر آیا, اتنی بار انہوں نے جو ہے وہ وزٹ کیا, بس ذکر یہی آ رہا ہے وہ بہت سارے اس نے وزٹ کیے, بہت دفعہ گیا ہے, بہت دفعہ گیا ہے, بس یہی. تو بیچ میں چیمہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بالی ووڈ کے تھرو بھی ہے وہ یوگا اور یہ چیزیں بھی ہے, سنسکرت کی چیزیں جو ہیں ایڈ کر دی ہیں, اس کا کیا لینا دینا یار ان چیزوں سے. ٹھیک ہے, وہ کو بنتا ہی نہیں ہے, طریقہ کار ہی نہیں ہے. آپ کا انٹیریئر منسٹر جو ہے وہاں پہ وزٹ کیا, اس نے اتنے وزٹ کیے ہیں, ایک وزٹ نارمل وے میں ہوتا کہ یار پتہ ہوتا کہ دنیا کو کہ وزٹ ہوا اور یہ تعلقات جو ہے فلاں کی ملاقات ہوئی. آپ سے تو لوگ ملنے ہی نہیں چاہ رہے, جو ریالٹی ہے کہ بھائی آپ یا تو مانگیں گے, پیسے مانگیں گے, یا پھر کسی نہ کسی ایسی مشکل میں ڈال دیں گے جس کی وجہ سے دوسری کنٹری کے ساتھ جو تعلقات ہیں ہمارے وہ خراب ہوں گے. تو بھائی پاکستان کو اس نظریے سے, اس نظر سے دیکھا جا رہا ہے. تو بھائی بندہ بھی کوئی اچھا بیٹھا ہو نا اقتدار پہ, تو وہ ملک کو آگے لے کے جا رہا ہو, عزت بڑھا رہا ہو, ہر جگہ پہ لوگ عزت کرتے ہو, اسے کم از کم اتنا پتہ ہو کہ بھائی میں نے ریسیپشن کس طرح اٹینڈ کرنی ہے, میں نے چلنا کس سائڈ پہ, اب جانا کون سی سائڈ پہ. تو دوسرے پی ایم جو ہے ان کے ہاتھ پکڑ کے کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں ایز اے چائلڈ کہ ادھر نہیں بیٹا ادھر جانا ہے. تو پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, وہ کیا مطلب اچھی بات کرے گا اپنی کنٹری کے لیے, یا کیا اس کا ویژن ہوگا, سوچ کیا ہوگی اس کی, آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس چیز کے ساتھ. ایک فوٹو وائرل ہو گئی, پتہ نہیں اب کہاں کیا, آئی ڈونٹ نو, وہ فوٹو میں نے دیکھی, اس پہ نواز شریف جو ہے پتہ نہیں انگلیاں ڈال رہا ہے ناک میں, کیا کر رہا ہے. تو وہ جو ہے اتنی سیریس کنورسیشن چل رہی ہے, وہ اس کے درمیان جو ہے اس طرح کر کے بیٹھا ہوا ہے. یار وہ صحیح کیسے کہا ہے, سوٹ بوٹ پہننے سے اور یہ چیزیں پہننے سے بھائی جو ہے پرسنالٹی آپ کی کور نہیں ہو سکتی. جب بھی آپ منہ کھولیں گے نا تو پتہ چل جائے گا کہ آپ کیا ہیں اندر سے. تو وہ منہ کھولے بغیر رکھتے جو ہیں, بتا رہی تھی ورلڈ وائڈ بےزتی ہو رہی تھی کہ یار یہ بندہ کیا ویژن لے کے آیا. وہ مطلب اس عوام جو ہے اب ہمیں گالیاں پڑ رہی ہیں, ہم یہاں آپ نے سلیکٹ کیا, آپ کے اوپر ہے, اور جیسے عوام ویسا حکمران, تو ہمیں گالیوں کا جو ہے سامنا کرنا پڑ رہا ہے, کریٹیسزم کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو ہم تو کہتے ہیں دونوں ہاتھ اٹھا کے ہم نے سلیکٹ نہیں کیا, ہمارا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ جب آ گیا ہے بندہ تو اس کو اتنی نالج نہیں ہے کہ بات کیسے کرنی, یا ملک کے معاملات جو ہے اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے ان اے گڈ وے, وہ چیز نہیں ہو رہی. لیکن آن ادر ہینڈ انڈیا جو ہے اس میں کافی کہہ لیں کہ ان کو مہارت ہو گئی ہے. اور مودی سر جہاں پہ وزٹ کرتے ہیں ان اے نارمل وے, ایز وے, وہ اپنی بات رکھ رہے ہوتے ہیں, جس مدعے کے اوپر بات کرنی ہے اس کے اوپر پراپر کر کے آتے ہیں, اور پورے کہہ لیں کہ وزن کے ساتھ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی بات کا اثر و رسوخ ہوتا ہے, ورلڈ وائڈ نوٹس کیا جاتا ہے. ٹرمپ جیسا بندہ جو ہے وہ بخلایا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں, کبھی کہہ رہا ہوتا ہے مودی میرا یار ہے دوست ہے, کبھی انڈیا کے خلاف ٹیرف جو ہے اس کو بڑھا رہا ہوتا ہے. یہ سچویشن تبھی ہوتی ہے جب ایک پی ایم جو ہے وہ اثر و رسوخ رکھتا ہے, اس کی بات میں وزن ہوتا ہے. وزٹ ہوا اور آئی تھنک سو اچھی چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہوئی ہوں گی, اور تعلقات انڈیا کے جو ہے وہ بہتر ہوئے ہوں گے.
اور फ्यूचर में भी होंगे। अरब ममालिक में अगेन उन्होंने जो है अपने पाँव जो है वो जमाना शुरू कर दिए। 7 लाख कह रहे थे पाकिस्तानी जो है मान की बात उन्होंने की मेरे ख्याल में, या कतर की, तो वहाँ पे भी मौजूद हैं। मतलब ऑल अराउंड द वर्ल्ड जितने भी अरब ममालिक कार नहीं, या वेस्टर्न या यूरोप, कोई भी कंट्री ले लें, इंडियन भाई हर जगह पे मौजूद है। भले वो लेबरिंग में हो या किसी अच्छी पोस्ट के ऊपर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, किसी भी कैटेगरी को ले ले, वो हर कैटेगरी में आपको जो है वो देखने को मिलेंगे। और उन लोगों के लिए भी आने वाले वक्त में थोड़ा कह लें कि एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है उस कंट्री में होगा, क्योंकि भाई उनका पीएम जो है उसकी इज़्ज़त की जाती है, तो उनकी रियाया, उनके लोग जो हैं उनकी इज़्ज़त क्यों नहीं होगी। तो बहरहाल आप क्या ओपिनियन रखते हैं, कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी जो वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।